نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ الحمدللہ، یہاں سے جز نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے۔ او نرى ربنا، یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا، انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے اور وہ بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اللہ کے حضور حاضری پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی طبیعتوں میں سرکشی اور لاپرواہی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے جواب میں وہ طرح طرح کی باتیں بناتے، مثلاً یہ کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی پیغام بھیجنا ہی تھا تو اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجواتے، یا خود ہمارے سامنے آ جاتا اللہ تعالیٰ، یا ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیتے، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جاتا جس سے ہم پر واضح ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ایسے مطالبات کا ذکر مکی صورتوں میں بار بار کیا گیا ہے۔ ان کے یہ مطالبات ان کے تکبر کا ثبوت اور ان کی سرکشی کی دلیل ہے۔ گویا وہ خود کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہو اور اللہ خود ان کے روبرو ان سے ہم کلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی باتیں محض ان کے تکبر اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ بیٹھے ہیں اور طریقہ نیاز مندی اور بندگی کو چھوڑ کر سرکشی پر تل گئے ہیں۔ اسی لیے تو گردن اکڑا کر اور زبان اینٹ کر کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان کے حضور جا کر انہیں بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ کیا قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی انسان جب خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسروں سے بڑی بڑی توقعات بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ آیت نمبر 22۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فرشتے کافروں کے پاس اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیں، بلکہ موت کے وقت یا قیامت کے دن فرشتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی غضب اور عذاب جہنم کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے اللہ کی مغفرت یا کوئی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ جنت تمہارے اوپر
حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت وہ دہائی دے رہے ہوں گے کہ کسی طرح انہیں بچا لیا جائے اور قیامت کے عذاب کو ان پر مسلط ہونے سے روکا جائے۔ کاش ان کے اور اس عذاب کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے۔ سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ وہ موت کا دن ہوگا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تا حد نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر، ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرا موقع کون سا ہوگا جب انسان فرشتوں کو دیکھے گا؟ قبر میں دیکھیں گے، منکر و نکیر کی شکل میں دکھائی دیں گے۔ تیسرا موقع کون سا ہوگا؟ یوم حشر، میدان حشر میں دیکھیں گے۔ تو ان تین مواقعوں پر دو طرح کے فرشتے ہیں۔ ایک نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہیں، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے اور ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہیں۔ کیونکہ مجرم لوگ کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور اسی طرح منکر اور نکیر بھی ان کو ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی۔ اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو آتے ہیں وہ بہت ہی خوشی کا دن ہوگا۔ نہیں، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اب ہم فرشتوں کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ابھی وہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس دن وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں میں پوری طرح قید ہو جائیں گے۔ جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان نکال نہ لیں۔ اسی طرح قبر میں بھی، حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ آیت نمبر 23۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے اسے اڑتا ہوا غبار۔ یہ بہت عبرتناک منظر کی تصویر ہے۔ یہ دراصل ایسی نیکیوں کا ذکر ہے جن کی بنیاد ایمان حقیقی پہ نہیں رکھی گئی، یعنی یہ دکھاوے کے اعمال ہیں۔ آخرت میں ایسے اعمال کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی فضول اور قابل حقارت چیز کی سی ہوگی، جیسے کوئی فٹ بال دیکھتے ہی اس کو ٹھوکر مار کر اچھال دیتا ہے۔ یہ ان دنیا پرست اور ریاکار لوگوں کے انجام کا نقشہ ہے، جو ظاہر کی نیکیوں کے انبار لے کر میدان محشر میں آئیں گے۔ دنیا میں انہوں نے خیراتیں بانٹی تھی، یتیم خانے کھولے تھے، ہسپتال بنائے تھے، مسجدیں تعمیر کرائی تھیں،
مدارس کی سرپرستی کی تھی، حج عمرہ کیے تھے، مگر ان اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کے اجر و ثواب کو کہیں بھی مد نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ کہیں عزت اور شہرت حاصل کرنے کا جذبہ موجود تھا تو کہیں پارسائی اور پرہیزگاری کا سکہ جمانے کی کوشش تھی، خواہش تھی۔ غرض کہ ہر نیکی کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد کار فرما تھا، دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کے نزدیک ایسی کسی نیکی کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں۔ چنانچہ ایسے بدقسمت لوگوں کی نیکیوں کے انبار اور اعمال صالح کے پہاڑ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں گرد اور غبار کے زرداد کی طرح تحلیل کر دے گا۔ یہ مضمون یہاں تیسری بار آیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ایک مثال کے ذریعے اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ایسے ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی مانند، جس پر زوردار ہوا چلے آندھی کے دن، انہیں کچھ قدرت نہیں ہوگی کہ ان اعمال میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائے ہوں گے۔ یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ آیت نمبر 18۔ پھر سورہ النور میں بغیر ایمان کی نیکیوں کی حقیقت ایک دوسری مثال کے ساتھ یوں سمجھائی گئی ہے، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اسے کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا چکا دیا اسے اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کر رہ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار سے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ جیسے دھوپ کی روشنی اگر کرن کی شکل میں آ رہی ہو تو اس میں چھوٹے چھوٹے خاکی کے جو ذرات ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے اعمال اتنے باریک ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم لوگ ہوں گے؟ نہیں، بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل کے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہے، یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے۔ تو اب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے فحش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا آ جاتا ہے، اور اسکرین پر مختلف غلط چیزیں دیکھنا، اس طرح چپکے کسی کی غیبت کرنا، اور جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرنا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جس کا باطن اور ظاہر دونوں نیک ہوتا ہے، اور وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وہ تنہائی میں اللہ کے خوف سے روتا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ آیت نمبر 24۔ اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا
خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانوں میں ہوں گے اور ان کے آرام کرنے کی جگہ بہت اچھی ہوگی۔ اہل جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رہنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ملے گی اور انہیں بہت ہی عمدہ آرام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 76 میں فرمایا ہے کہ اس میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کے آرام کی یا قیلولہ کرنے کی جگہ بہت ہی اچھی ہوگی، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے۔ قیلولہ ایک سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کے دنیاوی بھی بہت فائدے ہیں۔ اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی نیند نہیں، بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں، یعنی بستر بنا دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اس چمڑے کے فرش پر یا بستر پر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے۔ جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اٹھ جاؤ، جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اہم قرار دیتے تھے۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے، یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 25 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے فوج در فوج۔ اس آیت میں قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے غائب ہو جائیں گے اور پورا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور فرشتے اتر کر تمام مخلوقات کو میدان محشر میں گھیر لیں گے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی رہ جائے گی، دنیا کے تمام بادشاہ عاجز بندوں کی حیثیت سے میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے۔ آیت نمبر 26 الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ بادشاہی اور حکمرانی تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش کے لیے
حقیقت کو مختلف پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ آج بظاہر کئی لوگ صاحب اختیار اور اقتدار نظر آتے ہیں، بہت لوگ طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن اس دن ہر طرح کا اختیار صرف اسی بادشاہ حقیقی کے پاس ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت کٹھن ہوگا، اور عذاب کی سختی کا تصور کر کے کافروں کا بہت برا حال ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ آیت نمبر 28۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میدان محشر میں جب سب اکٹھا ہوں گے اور عذاب کی سختی کا تصور کر کے کافروں کا بہت ہی برا حال ہوگا، مارے حسرت اور ندامت کے دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹیں گے اور کہیں گے اے کاش دنیا میں ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی اور ان پر ایمان لے آتے، اے کاش میں نے فلاں کافر شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے قرآن پر ایمان لانے سے روکا اور طرح طرح کے جھوٹے دلائل کے ذریعے مجھے باور کروایا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حسرت سے کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ان کا اتباع کیا ہوتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ میرے فلاں دوست نے مجھے ورغلا کر پھر اس راستے سے بھٹکا دیا، کاش میں نے ایسے دوست کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی۔ آیت نمبر 29۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اس نے میرے پاس قرآن آ جانے کے بعد اسے قبول کرنے سے مجھے بہکا دیا، اور شیطان کا کام انسان کو رسوا کرنا ہی ہے۔ ذکر کے پہنچ جانے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی تھی، اور دوسری یہ کہ میری زندگی کے فلاں لمحے میں مجھے حق کے پیغام تک رسائی آ گئی تھی، میرے دل میں یہ حق کا پیغام اتر رہا تھا اور اس کی حقانیت کو میں جاننے لگا تھا۔ یعنی وہ اعتراف کرے گا کہ قرآن کی نصیحت، اس کی یاد دہانی اور ہدایت میرے دل میں پہنچ چکی تھی، لیکن افسوس کہ میرے ساتھی نے مجھے پھر سے گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نا، اور شیطان تو انسان کا آخر دغا دینے والا ہے، یعنی شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے اور آخر کار اسے اکیلا چھوڑ کے جانے والا ہے۔ یعنی شیطان کے راستے پر اگر انسان چلتا ہے تو بعد میں وہ اکیلا ہی رہ جائے گا۔ شیطان اس کا یا شیطان صرف دوست کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے۔ ہم سب کو محتاط ہونا ہے کہ ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہے، کس سے اس کا زیادہ تر انٹریکشن رہتا ہے، کیونکہ اس طرح انسان دوسرے سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہو
یعنی نیک ہو تو ہمیں نیکی کی طرف کھینچتا ہے، اور اگر دوست اچھا نہیں ہوگا تو انسان نیکی کے راستے کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔ آیت نمبر 30۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ تعویل خاص کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت قریش مکہ کے بارے میں ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچانے اور انہیں قرآن سنانے کی ہر امکانی کوشش کی ہے، لیکن یہ لوگ کسی طرح اسے سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ بے اعتنائی برتی۔ جب ان کے سامنے اس کی تلاوت ہوتی تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، سیٹیاں بجاتے تھے اور مختلف قسم کی آوازیں نکالتے تھے تاکہ لوگ غور سے نہ سن سکیں، اور یہ شکوہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ کا عذاب ان کے لیے بڑھا دیا جائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہجر قرآن یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دینا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اسے غور سے نہ سنے اور اس پر ایمان نہ لائے، اس پر عمل نہ کرے، اپنے تمام معاملات میں اسے فیصل نہ بنائے، یعنی قرآن کریم کی روشنی میں اپنے معاملات کے فیصلے نہ کرے، اس میں غور و فکر نہ کرے، اور اپنے روحانی امراض کا علاج اس کے ذریعے نہ کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت نہیں کرتے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اللہ سے شکوہ کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرمائیں۔ قرآن کو عملاً ترک کر دینا بھی گناہ عظیم ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے مقابل ان کو تکلیف دینے والا، تصادم کا ماحول پیدا کرنے والا گروہ ہو، تاکہ ان کے مقابلے میں انہیں عملی طور پر میدان کارساز میں اترنا پڑے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو، ایمان کے سچے دعوے دار نکھر کر سامنے آ جائیں، ورنہ اگر ٹھنڈی سڑک پر چہل قدمی کرتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہو تو کوئی بھی اس سعادت سے پیچھے نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو انسان کے مغروبات نفس سے ڈھانپ دیا گیا ہے،
جبکہ جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو انسان کو ناپسند اور ناگوار ہے۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے انسان کو طرح طرح کی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اور کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی مضمون کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے اور جان و مال سے اور فصلوں کے نقصان سے، مصیبتوں اور آزمائشوں کی اس چھلنی کے ذریعے اللہ اپنے ان بندوں کو چھانٹ کر علیحدہ کر لیتا ہے جو جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر ان لوگوں سے جنت کا سودا کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اور یہ یقین رکھیے جو بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے گا اسے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہدایت دیں گے اور ان کی مدد فرمائیں گے۔ جیسے کہ سورہ الانعام آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح انسانوں اور جنوں کے شیاطین میں سے ہر نبی کا ایک دشمن بنایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل تھا اور موسیٰ کا دشمن قارون تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو اسے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے، پھر اس راستے پر چلانے کے لیے اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 32۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا۔ قریش مکہ کا قرآن پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اکٹھا ایک ساتھ ہی نازل کیوں نہیں ہو جاتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری کی پوری تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ایک ہی دفعہ دے دی گئی تھی۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا پیش کرنے سے مشرکین مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شاعر کا گمان ہوتا تھا، کیونکہ شاعر لوگ بھی ایک دم سے اپنا پورا کلام پیش نہیں کر سکتے، وہ ایک ایک یا دو دو غزلیں نظمیں لکھتے رہتے ہیں اور ایک مدت کے بعد جا کر وہ اپنا دیوان نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس طرح اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کریں۔ کفار کو بے بنیاد سوالات کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے اعتراضات سے تکلیف پہنچتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اطمینان دلانے کے لیے فرمایا کہ قرآن کریم آیتوں اور صورتوں کی شکل میں اس لیے نازل ہو رہا ہے تاکہ آپ کے دل کو اس سے تقویت پہنچتی رہے، آپ کا حوصلہ اور ہمت افزائی ہوتی رہے، جیسے بارش کا پانی جب زمین پر پہنچتا ہے تو اس میں سے نئی زندگی آ جاتی ہے اور مختلف اقسام کے پھول اور پھل نظر آنے لگتے ہیں۔ آگے ہیں
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسی لیے ہم نے اسے بتدریج اور اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ قرآن کریم اس لیے بھی ٹکڑوں میں نازل ہوا تاکہ اس کا یاد کرنا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 میں یوں فرمایا، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ہر موقع محل کے مطابق بر وقت رہنمائی ملتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی اور تسکین کا پہلو بھی تھا کہ اللہ ہمارے حالات دیکھ رہا ہے۔ مشکل حالات میں سابقہ قوموں کے حالات پڑھ کر ان کے دلوں کو سہارا ملتا تھا کہ جس طرح اللہ نے حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھیوں کی مدد کی تھی اور ان کے دشمنوں کو ملیامٹ کر دیا تھا، اسی طرح وہ ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ آیت نمبر 33، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے کر آئیں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی قرآن کریم کے 23 سالوں میں نازل کیے جانے کی حکمت بیان کی گئی ہے اور مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اس کی حکمت یہ ہے کہ کفار مکہ جب بھی کوئی کافرانہ اعتراض کریں گے تو ہم بر وقت انہیں ایسا جواب دیں گے کہ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ یعنی جب بھی مخالفین اور اعتراض کرنے والوں کی طرف سے کوئی اعتراض یا سوال اٹھایا جاتا ہے تو وحی کے ذریعے اس کا برحق اور مفصل جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 34، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف ان کے منہوں کے بل، اور وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے سیدھے راستے سے۔ اس آیت میں آخرت کے منکرین اور قرآن پر اعتراض کرنے والے لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، یعنی گھسیٹ کر، یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں اور طریقے میں بھی بہت گمراہ، یعنی فرشتے انہیں ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے اور کہیں گے یہ لوگ دنیا میں گمراہ ترین لوگ تھے اور آخرت میں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی بدترین لوگ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔